عرش جو ہے ساری مخلوقات کی چھت ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا کہ عرش کیا ہے تو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ عرش ساری مخلوقات، ساری کریشن کی کیا ہے؟ چھت، اور سب سے بڑی چیز ہے. سارے آسمان، ساتوں آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ہے فضا میں، جس کا صرف انسانی علم کی حد تک ایک ایک سٹار کے بارے میں کہتے کہ اتنے ملین ٹریلین لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے. یہ سارے فاصلے آپ رکھیے سامنے، یہ ساری چیزیں مل کر اللہ کی کرسی کے آگے ایسے ہی ہیں جیسے ایک وسیع میدان میں ایک چھوٹا سا رنگ، اور عرش کے سامنے کرسی پھر ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور عرش جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی کریشن. اور اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے اپنے عرش پر قرار پکڑا ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کھڑے ہیں. نو، وی ڈونٹ نو اینی تھنگ، بٹ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ مخلوق کی جو تخلیق ہوئی تھی، جتنی بھی کریشن ہے، سب سے پہلے ہی عرش موجود تھا. یعنی باقی مخلوقات بعد میں بنی ہے، عرش پہلے بنا ہے. کہ کان عرشہ علی الماء. ٹھیک ہے. یعنی کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ عرش پر تھا، تو اس نے مخلوقات کو پیدا کیا. تو جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا لکھ دیا. اب لوگ اسی معاملے پر جاری ہیں جن سے فراغت حاصل کی جائے. تقدیریں لکھی گئیں. 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی: عرش، قلم، آدم اور جنت عدن. تورات کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا. ٹھیک ہے. اس کے عرش کی مقدار کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ابھی میں نے پوچھا تھا نا کہ کتنا بڑا ہے، تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کہ لا یعلم کیفیتہ الا اللہ. اس کی کیفیت صرف اللہ کو پتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں عرش کی اصل قدر اور مقدار کوئی نہیں جانتا. جنت الفردوس کی چھت کے اوپر عرش ہے. جنت الفردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے نا، تو عرش کیا ہے؟ اس سے بھی اوپر. بخاری میں حدیث آتی ہے، پس تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا کرو، کیونکہ وہ جنت کا درمیانی حصہ ہے اور بلند ترین حصہ ہے. اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں، یعنی فردوس سے. 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. کیا ہیں؟ 70,000 حجاب. کس کے اوپر؟ 7ویں آسمان سے عرش تک. کس کس کو پتا تھا یہ پہلے؟ نہیں پتا. دیکھیے ہم اللہ کو کیا جانتے ہیں، اللہ کے عرش کو کیا جانتے ہیں؟ ہمیں نہ عرش کا پتا اور نہ پھر اس کی عظمت. تو پھر وہ ہم دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، امپریس ہوتے رہتے ہیں، جن میں کچھ مخصوص جگہوں کے جب نام لیے جائیں تو ہم واو، وہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں میوزیم وزٹ کیا تھا، وائٹ ہاؤس وزٹ کیا تھا، فلاں جگہ دیکھی تھی. انہی چیزوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں نا، کیونکہ عرش کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے. آپ دیکھیے کہ یہاں سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ کتنا فاصلہ یہاں سے آسمان تک کا؟ کوئی نہیں جانتا. کہیں ہم نہیں جانتے. یعنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ یہاں سے 500 سال کا فاصلہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ایک آسمان سے دوسرے سے تیسرے سے چوتھے سے پانچویں سے چھٹے سے 7ویں، اور 7ویں آسمان سے عرش تک کے درمیان 70,000 حجاب ہیں. پہنچنا آسان ہے وہاں، لیکن آپ کو پتا وہاں کیا پہنچتا ہے؟ تسبیحات ہماری. جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں اور بھنبھناتی ہیں. ہماری دعائیں وہاں پہنچتی ہیں. جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں ہماری پکار وہاں پہنچتی ہے، اتنے پردوں کے پار پہنچتی ہے. یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کو پکارنا. تو بہرحال 7ویں آسمان اور عرش کے بیچ میں 70,000 پردے ہیں. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو قریب کرتے رہے یہاں تک کہ دونوں کے درمیان ایک پردہ رہ گیا. جب اس جگہ کو دیکھا اور لوح محفوظ پر لکھنے والے فرشتوں کے قلموں کی آواز سنی تو کہا رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. قال لن ترانی، یہ جو آتا ہے نا قربناہ نجیہ،
تو سورۃ مریم کی آیت نمبر 55. تو مجاہد جو مفسر ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ 70,000 پردے ہیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان سے اوپر پانی بنایا ہے. 7ویں آسمان سے اوپر کیا ہے؟ پانی. اور پانی کے اوپر عرش بنایا ہے. اور یہ بتائیے کہ عرش کو کتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 4. قیامت کے دن 8 ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ 8. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں اللہ کے عرش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو، یہ جو ہوتا ہے نا نیچے والے سے، کانوں کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ، کندھے تک کا صرف اتنا گردن کا، یا اللہ والوں گردن ہے، جو بھی، کان سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت تک ہے. ایک فرشتے کا صرف اتنا حصہ، باقی وہ کتنا بڑا ہے اللہ عالم. ایسے تو نہیں کہتے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظیم، جس کی مخلوقات اتنی بڑی ہیں وہ خود کتنی عظمت والا ہے، لیکن ما قدر اللہ حق قدری ہوئی، لوگوں نے اس کی قدر پہچانی نہیں. تو مسئلہ لے کر آتا ہے نا، پھر پریشانی بتاتا ہے، تو میں اس کو کہتی ہوں دعا پڑھو، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے ہیں. میں نے کہا نہیں پڑھتے. ایسے ذرا سوچیں، کیونکہ عرش کا نہیں پتا نا، اس کی عظمت کا نہیں پتا. تو جب ہم کہتے ہیں رب العرش العظیم تو ہمارے اندر کچھ نہ سرسراہٹ آتی ہے نہ اندر سے کچھ ہلتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کس عظیم چیز کی بات کر رہے ہیں. اس کا وہ رب ہے، وہ اس کا کریٹر ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، وہ اس کو تھامے ہوئے ہے. تو جس کا اتنا بڑا وہ خود ہے اور اتنی بڑی اس کی سب، اس کے لیے ہمارا مسئلہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ بعض اوقات بچے ایک چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں نا، تو ہم ہنسنے لگتے، کہتے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں جس پہ تم رو رہے ہو، یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے. کہتے ہیں نا عام طور پر یہ کوئی رونے کی بات ہے. تو اللہ کے نزدیک ہمارا کوئی بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی رکاوٹ کچھ بھی نہیں ہے. نتھنگ. آپ اس کو پکارے تو صحیح، لیکن ہم پکارتے نہیں. جب کبھی آپ کے دل میں کوئی کسی چیز سے خوف آئے، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، بچوں کے فیوچر، کسی بھی چیز کے بارے میں کہ ہائے اس کا کیا بنے گا، فوراً کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. تو عرش کو جان کر پھر عرش العظیم کی جب بات کریں گے، پھر آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، مانگ کیا رہے ہیں، پکار کیا رہے ہیں، کس کو پکار رہے ہیں اور کہاں جاری ہے آپ کی پکار. تو پھر حاملین عرش جو ہیں وہ ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. جو لوگ سورۃ المؤمن میں آتا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. حسان بن عطیہ کہتے ہیں حاملین عرش کے فرشتے ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں. ان میں سے 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری حمد کے بعد کہ تو سب کچھ جاننے کے بعد حلم اور بردباری سے کام لیتا ہے. اور 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری حمد کے بعد کہ تو قادر ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیتا ہے. پھر عرش کے اوپر اللہ کے پاس ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب کیا ہے؟ لوح محفوظ. یس. اس پر کیا لکھا ہے؟ اس کا مین کیا تھیم ہے؟ سب سے اہم بات اس میں، سب کچھ ویسے تو لکھا ہو لیکن ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے، رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. پھر عرش کا سایہ بھی ہے. عرش کا سایہ ہے نا. کون ہوں گے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن؟ 7 لوگ. ان میں سے ایک وہ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اس دن، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. پھر مسنون دعاؤں میں بھی عرش کا ذکر آتا ہے. قرآنی دعا میں تو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اسی طرح جب بیمار ہو نا آپ، تو اس وقت شفا کی دعا مانگے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ٹھیک ہے. عرش کے نیچے کوئی خزانہ بھی ہے نا، خزانہ عرش کے نیچے. تو اس میں سے کیا آیا تھا؟ سورۃ البقرہ کی آخری آیات. ٹھیک ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ عرش کے نیچے خزانے میں سے ہے. اتنا بڑا خزانہ ہے یہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن ہم کس طرح پڑھ لیتے ہیں اس کو، بس ایسے ہی آرام سے.